السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہے اور یہ مہینہ اختتام پہ ہے اور الوداعی دہلیز پہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو رحمت اور برکت کا مہینہ تھا یہ گزر رہا ہے، چند لمحے یا ایک دن اور باقی ہے، اور پھر اس طریقے سے جو اس مہینے میں ایک رونق جو ہوا کرتی تھی اب وہ رونق نہیں رہے گی۔ بہرحال کہ آج کے حالات کے حساب سے جو گھروں میں رونق تھی اب وہ رونق نہیں رہے گی، یا وہ برکت کا مہینہ کہ جس طریقے سے پروردگار نے اس مہینے میں وعدہ کیا ہے اس طریقے سے پروردگار نے دوسرے مہینے میں وعدہ نہیں کیا ہے۔ مثلا جو ہے ابھی جو ماہ شوال آئے گا، ایک دن سمجھ لیجئے یا کل، بہرحال جب بھی ہو، تو ماہ شوال میں پروردگار نے اس طریقے سے گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں کیا ہے جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں وعدہ کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ وقت یہ گزر گیا، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا کہ جو انعام کا دن ہے یعنی روز عید الفطر انعام کا دن ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے میں جو عمل کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا ہم جو ہے ایسا تو نہیں کہ وہیں ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے وہیں ہم جو ہے اب بھی کھڑے ہیں، یا اس سے جو ہے اور جو ہے برا ہو گیا۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے۔ خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حساب کرے، یعنی جو حساب نہ کرے بس یوں ہی جو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ حیوان کی طرح زندگی گزارے، یعنی اپنا جو ہے 24 گھنٹے میں حساب کرے کہ ہم نے جو ہے کیا 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 نہیں کیا، کتنی جو ہے ہم نے اطاعت کی، اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اور کس قدر جو ہے ہم نے نافرمانی کی، معصیت کی۔ تو انسان جب حساب کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جب حساب کرے گا، سوئے گا یا لیٹے گا یا بیٹھے گا، 24 گھنٹے میں جب حساب کرے گا، آپ دیکھیں کہ ہر کاروبار یا تاجر جو حساب کرتا ہے، اور وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے کہ جو حساب کرے، یعنی کہ کتنا جو ہے منافع ہوا، کتنا فائدہ ہوا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، تو پھر اسی طریقے سے وہ عمل انجام دیتا۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے جو ہے کاروبار یا بنیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شام کے وقت حساب کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک فروخت کرتے ہیں، پھر جب شام کے وقت جب دکان بند کرنے لگتے ہیں تو اب حساب کرتے ہیں کہ آج کتنا فائدہ ہوا، کتنا فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے وہ کاروبار کامیاب ہے، وہ تجارت کامیاب ہے، ہر وہ کام کامیاب ہوتا ہے عمل کہ انسان جو ہے حساب کرے، تو اپنی زندگی کا حساب کرے، یعنی جب سونے لگے تو ایک مرتبہ حساب کرے کہ ہم نے جو ہے کیا 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 نہیں کیا، یعنی ہم سے آج یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب جب حساب کرے گا ہم نے آج یہ گناہ کیا تو پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے گا،
اور پھر جو ہے یہ سوچ لے گا کہ اب ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے آج پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے یہ معصیت کی ہے۔ اب اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ نیکی کر رہا ہے، حساب کیا کہ مثلاً جو ہے حساب کیا آج شام کو حساب کیا، مغرب کے بعد روزہ کھولنے کے بعد اب حساب کیا کہ آج صبح سے ہم نے کیا کیا۔ اب حساب کیا تو معلوم یہ ہوا کہ مثلاً جو ہے ہم نے جھوٹ بول دیا، ہم نے جو ہے یہ غلط واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا ہے نا، فلاں جو کو یہ ذلیل کر دیا، فلاں کو ناراض کر دیا، فلاں پہ تہمت لگا دی، تو مثلاً معلوم یہ ہوا کہ اب صبح سے جو ہے حساب کر رہا ہے، تو صبح کی نماز کے بعد اب جب حساب کیا تو معلوم ہوا 4-6 گھنٹہ 2 گھنٹہ سویا، اب اس کے بعد جو ہے حساب کر رہا تو یہ نکلا۔ تو اب اگر اسے احساس ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ توبہ کرے گا، پھر جو ہے مثلا اس سے معذرت کرے گا۔ اب اگر جو ہے حساب کر رہا نیکی کیا کہ صبح کے بعد جو ہے ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے جو ہے یہ دعا پڑھی، اور ہم نے جو ہے فلاں کی مدد کی، فلاں ضرورت مند تھا، ہم نے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا، ہم نے جو ہے اتنی مستحبی نماز پڑھا، ہم نے جو ہے اتنی مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا، ہم نے جو ہے اتنی مرتبہ دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجی۔ اب جب صبح سے دیکھیے بہت دقیق بات ہے، اگر جو انسان احساس کر لے کہ صبح سے جو ہے یعنی مغرب تک اور روزہ افطار کھولنے کے بعد اب حساب کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے رات میں نماز شب پڑھی، تو ابھی انسان کے دل میں اور شک پیدا ہو جائے گا کہ مثلاً جو ہے ہم نے 1 پارہ قرآن پڑھا تو آؤ آج جو ہے 2 پارہ پڑھ لیتے ہیں، ہم نے جو ہے اتنی مرتبہ 100 مرتبہ صلوات پڑھی تو پھر جو ہے آج 200 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، نے 1 تسبیح پڑھا تو ہم جو ہے 2 تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے حساب کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب رہے گا، اگر نیک عمل کر رہا ہے تو اور زیادہ نیک عمل انجام دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جو گزر رہا ہے، اور الوداعی دعا بھی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی موجود ہے، تو اس مہینے میں جاتے جاتے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وقت تو گزر جائے گا، زندگی جو ہے اسی طریقے سے گزر جائے گی، یہ مہینہ گزر جائے گا، اور ایسا تو نہیں پھر کہ بار بار یہ مہینہ آتا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے گزر گیا، اب جو ہے گزر گیا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد جو ہے پھر آنے والا ہے۔ لہٰذا جو ہے ابھی جو چند لمحے یا 1 دن کہہ لیجئے جو باقی ہے، ابھی بھی اسے بھی جو ہے ہم غنیمت جانیں، اور اسے بھی غنیمت جانتے ہوئے ابھی بھی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، آپ کے ساتھ ہمیں بھی توفیق دے، پروردگار توبہ کرنے کی توفیق دے ہمیں بھی، تو ابھی بھی چلتے چلتے آخری وقت بھی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب شب عید یعنی پہلی شب شوال، تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں تو تفصیل سے موجود ہے، دعائیں موجود ہے، یہاں تک کہ روایت میں یہ ہے کہ شب قدر کے برابر جو ہے پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی شب عید الفطر جو ہے یہ شب قدر کے برابر، تو اس شب کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، شب پہلی شوال عید الفطر کی شب جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ انسان کے لیے کہ رات بھر بیدار رہے، غسل کرے، غسل کرنا بھی مستحب ہے، غسل اگر انسان جو ہے مستحب غسل کر رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے نا اس کے جو ہے گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں، تو غسل کرنا مستحب ہے، پوری رات بیدار رہے، جاگتا رہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تسبیحات اور دعائیں ہیں، نمازیں ہیں شب عید الفطر کی جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ تفصیل سے آپ دیکھیں تو
تمام چیزیں اور دعائیں اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فطرہ جو ہے یہ واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالے۔ فطرہ ایک ساتھ تقریباً جو ہے 3 کلو ہے، 3 کلو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے شہر میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جو چیز کھائی جاتی ہو تو وہ چیز جو ہے وہ نکالے۔ اب مثلا جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال جو چیز ہوتی ہو، جو بھی مثلا چاول ہے تو وہ نکالے گا، مثلا جو ہے گندم ہے تو وہ نکالے گا، یعنی جو چیز اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں کثرت سے استعمال ہو تو وہ چیز جو ہے فطرہ نکالے، یعنی 3 کلو ہے نا، 3 کلو۔ اب بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ دے دے، مستحقین تک جو ہے وہ پہنچ جائے، روز عید مستحقین تک فطرہ پہنچا دے۔ اب مثلا 3 کلو ہے، اب اس کے عوض میں اگر پیسہ ہے نا، نقد اگر پیسہ دینا چاہے تو یہ بھی کافی ہے نا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر چاول دینا چاہ رہا ہے، مثلا جو ہے چاول کھا رہا ہے، کثرت سے اس کے علاقے میں جو ہے چاول استعمال ہو رہا ہے نا، اب چاول جو ہے دینا چاہ رہا ہے تو 3 کلو چاول دے دے۔ اب جو ہے اگر چاہ رہا ہے اس کی قیمت دینا تو اب جو ہے چاول ہے نا، مثلا جو ہے 100 روپیہ کلو ہے، 100 روپیہ کلو ہے تو اس حساب سے جو ہے 300 دے دے گا، یا مثلا جو ہے 50 روپیہ کلو چاول ہے، عام طور سے استعمال کر رہا ہے، عام طور سے جو ہے خرید و فروخت ہو رہا ہے تو 50 کے حساب سے دے دے گا، ہے نا۔ اب ایسا نہیں کہ مثلا 100 روپیہ کلو کھا رہا ہے اور پھر جو ہے وہ چاول دے، چاول کی جو کبوتر کو ڈالتے ہیں ہے نا، 15 روپیہ کلو، 30 روپیہ کلو، اب وہ اس کے حساب سے جو ہے جو کبوتر کو ڈالتے ہیں اس کا حساب کر لے، اور کھا رہا ہے باسمتی ماشاءاللہ الحمدللہ 100 روپیہ ہے نا، 150 روپیہ کلو، اور کبوتر کا چاول دے رہا ہے، تو بہرحال تو اسی حساب سے انسان جو ہے اس کی قیمت دے گا کہ 50 روپیہ کلو ہے یا 40 روپیہ ہے یا 60 روپیہ ہے، تو اسی حساب سے 3 کلو کا۔ اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ فطرہ نکال دے جو مستحقین ہیں ان تک یہ فطرہ پہنچ جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نماز عید الفطر کی جو مستحب ہے، امام زمانہ کی غیبت میں یہ مستحب نماز ہے، اور اس کا وقت یہ سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک جو ہے، درمیان میں ظہر تک، بیچ میں کسی وقت پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ روزہ رکھے اور روزہ افطار کرے، سورج نکلنے کے بعد روزہ افطار کرے، مطلب کھجور وغیرہ کھا لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے لیے حرکت کرے، نماز پڑھے۔ تو نماز عید الفطر جو مستحب ہے، اور مستحب کی نیت سے پڑھے گا، اور یہ 2 رکعت نماز ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہے الحمدللہ، ہر سال تمام افراد، تمام مسلمان جو ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب شاید ہی 1-2 ایسے مل جائیں گے آپ کو 500 میں ایک۔ تو اس کی نماز جو 2 رکعت ہے، نیت کرے گا نماز عید الفطر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، 2 رکعت نیت کرے گا، تکبیر کہے گا، اور اس کے بعد الحمد پڑھے گا، الحمد۔ اور اس میں جو ہے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جماعت سے ہوتی ہے تو الگ ہے کہ الصلاۃ 3 مرتبہ رجا کی نیت سے کہے گا، اس میں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد پہلے الحمد کی سورہ پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سورہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی العظیم، یہ جو ہے 3 پارے میں یہ سورہ پڑھے گا۔ پھر جو ہے قنوت، یعنی پہلی رکعت میں 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبر، یہ قنوت 5 مرتبہ پڑھے گا۔ اور 5 مرتبہ قنوت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے رکوع اور 2 سجدہ بجا لائیں گے، اور پھر
کھڑے ہونے کے بعد اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت میں الحمد پڑھیں گے، اور الحمد پڑھنے کے بعد سورہ والشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ سورہ جو ہے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر قنوت 4 مرتبہ، دیکھیے پہلی رکعت میں 5 مرتبہ ہے اور دوسری رکعت میں جو ہے 4 مرتبہ یہی قنوت پڑھیں گے، اللہم علی الکبریاء والعظمت وعلی الجود والجبروت وعلی العفو والرحمہ وعلی المغفرہ، یہ قنوت جو ہے پڑھیں گے 4 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد بھائی 2 سجدہ بجا لانے کے بعد تشہد اور سلام اور نماز کو تمام کریں گے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ بہت زیادہ ثواب ہے عید الفطر کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے نا، اس دن بعد مستحب یہ بھی ہے کہ اگر خاک شفا ہو تو عید فطر جو ہے تھوڑا سا چکھ لے، اور زیارت امام حسین ہے نا، شاید اسی لیے ہے نا کہ ایسے موقع پہ بھی ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ یہ جو عید ہے، یہ عید جو باقی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہے، امام حسین کے صدقے میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز، یہ عمل ہے، یہ انجام دے، اور عید کے دن جو ہے اگرچہ مثلا جو ہے تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے عید الفطر یہ عبادت کا دن ہے، اور اس دن جو ہے تمام چیزیں جو موجود ہے اسلام نے حکم دیا ہے کہ خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھے، خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھے، جیسا کہ ملتا ہے روایت میں کہ مولا علی اقلان سے روایت ہے کہ عید الفطر کے روز مولا علی غمگین تھے، ہے نا، جو کہ خشک روٹی تھی اور وہی کھا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ تعجب کیا، کہا مولا آج جو ہے روز عید ہے، عید الفطر ہے، اور آپ جو ہے جو کہ خشک روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بہترین کھانا کھا لیں، غذا کھا لیں، اور کوئی مسلمان جو ہے بھوکا ہو، ہے نا، عید کے دن ہم جو ہے خوشی منائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس کے پاس جو ہے کھانے کو نہ ہو، اس کے پاس جو ہے بہترین چیز، بہترین غذا نہ ہو۔ بہت سے ایسے ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے بہترین غذا عید کے دن نہیں کھا رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عید کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے غریبوں کا خیال رکھے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو حالات تھے تو انسان جو ہے ایک دوسرے سے جاتا تھا، ایک دوسرے سے ملتا تھا، اور وقت نکال کے لوگ جو ہے دیگر یعنی اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے گھر جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ کہ اگر جو ہے قطع تعلق ہوتا تھا تو سب جو ہے نا اسے جو ہے اٹھا کر طاق پہ رکھ دیتے تھے، اور سب بھول کر جو ہے گلے ملتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو عید الفطر ہے وہ حالات تو ہے نہیں، بہرحال کرونا وائرس کا نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ ہم کسی سے مل سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ دیگر ذرائع کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں، یعنی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے تعلقات، جس طریقے سے ہم میسیج بھیجتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ مبارکبادی کا، اسی لیے تعلقات برقرار رہے اور لوگ جو ہے خوش رہے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لہٰذا جو ہے جو عید الفطر ہے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرے، یعنی فون کے ذریعے، اور آج کل کے حالات سے ہے نا جو بھی ذرائع ہو مناسب ہو تو ایک دوسرے سے رابطہ کریں، اور جو ہے رابطے میں رہیں۔ انشاءاللہ سب گھر پہ ہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر لے سکتے ہیں، ہے نا، فون کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے آن لائن جو ہے ایک دوسرے کی خبر بھی لے سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو قریب یعنی ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو جائے، یا نہیں تو پھر بہرحال پرسوں تو روزہ عید الفطر ہے، لہٰذا ہم سب کو جو ہے اس موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ کہ جو درس کا چلتا رہا ایک مہینہ ماہ رمضان میں، آپ کے دعا سے اور آپ کے حوصلے سے
یہ سلسلہ جو ہے 1 مہینہ جاری رہا، اور انشاءاللہ جو ہے ابھی یہ سلسلہ جو ہے درس کا آج آخری درس ہے، اور پھر کسی اور موقع پہ ہم بہرحال روبرو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے کا آج آخری درس ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے استفادہ کیا ہو جس طریقے سے، بہرحال ناچیز کا یہ ٹوٹا پھوٹا ہوا لفظ، مولا انہیں جو ہے سلامت رکھے، ان کے جو دلی حاجات ہو۔ یہ آخری رمضان ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے ناظرین ہیں، پروردگار ان کی جو دلی حاجات ہو اسے قبول فرمائے، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔